الحمدللہ الرحیم الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال الله جل وعلا في مقام آخر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور کچھ گفت و شنید سے پیشتر انتہائی احترام و عقیدت اور حضوری قلب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مالک کائنات تخلیق وجہ کائنات تاجدار آدم تاجدار بنی آدم و آدم کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا ہم غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں کا سہارا شب اسرا کے دولہا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پورا مجمع جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. رفیقان گرامی آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پہ متعدد علماء کرام کی پاکیزہ موجودگی ہے جن میں سر فہرست مخدوم گرامی مرتبت شہزادے حضور امین ملت عزیز گرامی قدر حضرت علامہ مولانا کاشف الہدیٰ صاحب قبلہ مصباحی وہیں دوسری جانب شعر و ادب کا وہ عظیم ترین بادشاہ جسے کہہ لیا جائے کہ اقلیم شعر و سخن کا بے تاج بادشاہ عزیز گرامی قدر حضرت حافظ و قاری جمال اختر پلاموی صاحب قبلہ اور وہیں دیگر شورائے اسلام کی پاکیزہ موجود کے ہے. متعدد علماء کرام کی یہاں جلوہ گری ہے. آپ ان اکابرین امت کی زیارت کر کے اپنے دارین کی نعمتوں کو سواریں اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد اسی منبر شریف پہ دو ایسی شخصیتیں جلوہ گر ہونے والی ہیں اگر جنہیں شیخین کریمین جنہیں شیخین طیبین کہا جائے تو بالکل بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ ایک ذات حضور نعیم ملت کی ہے تو دوسری ذات حضور نصیر ملت کی ہے. تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں کی جلوہ گری ہونے والی ہے. اور عزیزان گرامی آج کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع دارالعلوم غوثیہ نوریہ کی صحن میں یہ لوگوں کی بھیڑ لوگوں کا ازدحام یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں ہم یہاں جو آئے ہوئے ہیں یہاں کسی کے بلانے پہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں. آپ جہاں تک نظر اٹھائیں آپ جہاں تک آپ کی نظر جائے تا حد نگاہ یہ لوگوں کا مجمع یہ لوگوں کا تمتناتا ہوا بھیڑ لوگوں کا ازدحام یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے سینوں میں مصطفیٰ کا پیار ودیعت کیا ہے نبی کی محبت ودیعت کی ہے. اللہ رب العزت کی پاکیزہ شریعت و طریقت اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کا ایسا جذبہ عطا کیا ہے کہ ہم مسلمان جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے ہمارا بس ایک ہی نعرہ ہے اے میرے مالک اگر دنیا میں پیدا کیا ہے تو بس ایک کرم کرنا اگر دنیا
دنیا میں زندہ رہے تو مصطفیٰ کے غلام بن کے رہے اور قرآن پاک کے قاری بن کر کے زندگی گزارتے رہے۔ مسلمانوں یقیناً حضرات یہ تیسرا بچہ ہے، 20 سال میں ایک یہاں ایک کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جو گم ہو چکا ہے اور کافی رو رہا ہے۔ آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ جس کا بچہ اس کی گود میں نہ ہو وہ اپنے بچے کو تلاش کر کے اسٹیج کے پاس سے لے جائے۔ آپ حضرات درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج دارالعلوم غوثیہ نوریہ کے صحن میں جلسہ دستار بندی کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یقیناً لائق مبارکباد ہیں اہل دھرکی اور دھرکی کے تمام تر وہ جیال افراد، گرد و نواح کے وہ تمام تر سنی مسلمان جنہوں نے ایک ایک پیسہ جمع کر کے اتنے اعلیٰ پیمانے پر اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں دھرکی کے تمام مسلمانوں کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے اتنا عظیم الشان ادارہ جس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے دل دوست بلند ہوتی ہے، اس عظیم الشان ادارے میں صبح و شام سینکڑوں بچے اپنی زندگی کو سنوارا کرتے ہیں، اور یہاں پہ اساتذہ کی ایک ٹیم ہے جو بچوں کو سیدھے راستے پہ گامزن کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ دھرکی اس کے ارد گرد کے تمام گاؤں والے یقیناً لائق مبارکباد ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے خطیر رقم سے اس پاکیزہ ادارے کے اہتمام و انصرام میں آپ نے قربانیاں پیش کی ہے۔ اس مدرسے کو شاہراہ ترقی پہ گامزن کرنے کے لیے آپ نے قربانی پیش کی ہے، مگر یاد رہے بہت پہلے علامہ پیر کرم شاہ اطہری نے فرمایا تھا کہ جو لوگ مدارس چلایا کرتے ہیں، جو لوگ مکاتب کھول کر اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن و تابناک بنایا کرتے ہیں، جو قوم کے لوگ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں ادارے کی شکل میں کوئی ایسا قلعہ تعمیر کرتے ہیں جہاں پہ لوگ آ کر اپنی علمی تشنگی گزارتے ہو، تو وہاں کے لوگ اپنے مقدر پہ ناز کریں، وہ لوگ کبیدہ خاطر نہ ہو، اس لیے کہ اس مدرسے میں جتنے بچوں کا قدم پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی ادارے کی برکت سے اس علاقے کے تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ دارالعلوم غوثیہ نوریہ جشن دستار حفاظ کرام، فیضان حضور نصیر ملت، فیضان حضور نعیم ملت، فیضان حضور امین ملت۔ اللہ ان کے خطاؤں کا درگزر فرما دیتا ہے، اللہ ان کی غلطیوں سے صرف نظر فرمایا کرتا ہے، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ محمود غزنوی جس کی خلافت کا شہرہ پورے عالم میں ہے، ہر تاریخ داں جانتا ہے کہ محمود غزنوی کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔ وہی محمود غزنوی اپنے دور خلافت میں شہر کے باہر نکلا اور اس کے ساتھ شاہ کی فوج بھی موجود تھی، ایک پوری جماعت موجود تھی جو اپنے کندھے پہ ایک شاہی تیل کے ذریعے ایک چراغ روشن تھا، اور پورے شہر میں، پورے راستے میں وہ اپنے چراغوں کے ذریعے پورے راستوں کو روشن کیے ہوئے جا رہے تھے۔ آگے آگے بادشاہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے اس کی لشکر جا رہا ہے، آگے آگے بادشاہ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے اس کی فوج چل رہی ہے۔ ان سب لوگوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے چراغ موجود ہیں، بڑے بڑے لالٹین موجود ہیں، بڑی بڑی روشنی موجود ہے۔ جب یہ پورا قافلہ ایک شہر سے گزر کر دوسرے شہر میں پہنچتا ہے، جب محمود غزنوی کا گزر ایک ایسی مسجد سے ہوتا ہے کہ اس مسجد کے اندر ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، مسجد کا فرش ٹوٹا ہوا ہے، مگر اسی ٹوٹی ہوئی فرش پہ ایک بچہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ایک بچہ ہے جو اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے جو اپنے
اپنے سینے میں قرآن پاک کی آیتوں کو محفوظ کرنے کے لیے کوشاں ہے، مگر اس کی حالت کیا ہے؟ اندھیری رات ہے، مسجد میں لائٹ کا انتظام نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ وہ قرآن پاک کا طالب علم اپنے ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے کبھی مسجد میں آتا ہے، کبھی مسجد سے باہر جاتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے ایک دکان کے کنارے ایک لائٹ کی روشنی تھی، وہ ننھا سا طالب علم اپنے ہاتھ میں قرآن لیے اس دکان پہ جاتا ہے، اس لائٹ کی روشنی میں تو آیت پڑھتا ہے، پھر مسجد میں چلا آتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، پھر باہر جاتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے۔ جب محمود غزنوی نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ میرے دور خلافت میں، میری سلطنت میں ایک مسجد میں ایک طالب علم جو قرآن کا طالب علم ہے، اسے پڑھنے کے لیے لائٹ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اسی وقت محمود غزنوی نے یہ آرڈر جاری کیا کہ پورے علاقے میں جتنی مساجد ہیں تمام مسجدوں میں لائٹ اور روشنی کا انتظام کر دیا۔ واہ 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 واہ، لاجواب، ماشاءاللہ، زندہ باد، واہ واہ۔ محمود غزنوی کے حکم سے، محمود غزنوی کے آرڈر سے، جب محمود غزنوی نے یہ فرمان جاری کیا کہ شہر کی جتنی مساجد ہیں ساری مسجدوں میں لائٹ لگا دی جائے تاکہ کسی قرآن کے طالب علم کو محنت نہ کرنی پڑے، مشقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے حکم سے ہر مساجد کی لائٹ لگا دی گئی، ہر مساجد کو روشن کر دی گئی۔ اب جب محمود غزنوی اس شہر کے دورے سے واپس جاتا ہے، اور اس کی عادت یہ تھی کہ سونے سے پہلے درود پاک پڑھا کرتا تھا، درود پاک کی کثرت کیا کرتا تھا، وہی محمود غزنوی جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اس نے ایک طالب علم کے لیے روشنی کا انتظام کیا۔ ابھی بستر پہ لیٹا تھا، اس کی آنکھ لگی اور قسمت بیدار ہوئی، اس کا نصیبہ جاگا، مدینے والے مصطفیٰ خواب میں تشریف، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، مدینے والی سرکار خواب میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے دین کے وارث اور میرے وارث کے لیے لائٹ اور روشنی کا انتظام کیا ہے، میں محمد تیرے لیے جنت کو گارنٹی کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چچا کا جواب، یا رسول اللہ، ذرا بلند آواز سے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ دارالعلوم غوثیہ نوریہ کے 23 بچے جو حفاظ کرام ہیں، جن کے سر پہ آج دستار حفظ کا تاج رکھا جائے گا، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ قاری صاحب کے کمرے میں چلے جائیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس محمود غزنوی نے صرف ایک طالب علم کے لیے لائٹ کا انتظام کیا، روشنی کا بندوبست کیا، اس کے پڑھنے کے لیے، اس کی تمام مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اس نے لائٹ اور روشنی کا انتظام کیا۔ تو خواب میں مدینے والے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے تو یقین جانے ہمارے وہ سنی مسلمان جو اس مدرسے میں پیسہ دیا کرتے ہیں، جو اس ادارے میں بچوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، جو اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، جس طرح محمود غزنوی نے ایک لائٹ کا انتظام کیا، نبی نے اس کے لیے اپنی شفاعت کو واجب کرا دیا۔ اسی طرح اگر مسلمان اپنے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم کی سہولت کے لیے اگر اپنے پیسے کی قربانی دیں، مدینے والے مصطفیٰ اس کے لیے بھی بخشش کا پروانہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ میرے عزیزو، یہ قرآن مقدس دنیا میں بڑی کتابیں ہوئیں، دنیا میں بڑی سے بڑی کتابیں ہیں، مگر قرآن اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اور اسی دنیا میں اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کے علاوہ اور بھی کتابیں نازل فرمائی۔ صرف قرآن ہی آسمان سے نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ ہندوستان کی بڑی اونچی آواز، خطیب انقلاب آفرین، خطیب الملک
حضرت العلامہ مفتی شہاب الدین ثقافی کٹک اڑیسہ کی آمد پربہار کھڑے ہو گئے ہیں، تو پورا مجمع استقبال نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم غوثیہ نوریہ، تمام اساتذہ کرام، حضور نصیر ملت، حضور امین ملت، حضور نعیم ملت، فیضان سراج ملت، فیضان شمش ملت۔ ماشاءاللہ آپ ممبر شریف دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اہل سنت کے نامور مستند اور معتمد عالم دین، خطیب اہل سنت، خطیب ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی شہاب الدین ثقافی صاحب قبلہ کی پاکیزہ جلوہ گری ہو چکی ہے۔ آپ کو عنقریب ان کا خطاب نایاب سماعت کرنا ہے۔ میرے عزیزو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس خاکدان گیتی پر صرف قرآن آسمان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی قرآن سے کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ توریت یہ اللہ کی کتاب ہے، زبور یہ اللہ کی کتاب ہے، انجیل یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر قرآن جائیں، مگر آپ قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، مگر قرآن کو اللہ نے وہ اعزاز عطا کیا کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی۔ واہ 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 واہ، قرآن کلام اللہ بھی ہے اور قرآن کتاب اللہ بھی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کا اندازہ، اس کی عظمتوں کا اندازہ آپ اس سے انداز لگائیں کہ میرے عزیزو، جب اللہ رب العزت نے توریت جانا چاہی تو حضرت موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ کوہ طور پہ آئے، آپ کو توریت دیا جائے گا۔ حضرت داؤد کو جب زبور دینے کی باری آئی، اللہ نے فرمایا داؤد اپنی عبادت خانے میں آئیں، آپ کو زبور دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انجیل دینے کی باری آئی، اللہ نے فرمایا عیسیٰ آپ اپنے معبد خانے میں آئیے، آپ کو انجیل دی جائے گی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں کتابیں جو آسمان کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام کتابوں کو کتاب کی شکل میں اتارا، کتاب کی شکل میں اتارا، مگر قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے کتاب کی شکل میں نازل نہیں کیا، بلکہ یہ کتاب جو قرآن مقدس ہے ٹکڑوں میں نازل ہوئی، بکھر کر کے نازل ہوئی، کبھی کوئی آیت اتری، کبھی کوئی سورت نازل ہوئی، کبھی پارے کا کوئی ٹکڑا نازل ہوا، یعنی جو کتابیں آسمان سے زمین پر کتاب کی صورت میں آئی وہ آ کر بکھر گئی۔ توریت آئی وہ بکھر گئی، اس میں تحریف کر دی گئی، اس میں تبدیلی کر دی گئی، انجیل آئی اس میں تبدیلی کر دی گئی، زبور آیا اس میں تبدیل کر دی گئی، مگر یاد رہے جو کتابیں کتاب کی شکل میں آئی وہ بکھر کر رہ گئی، مگر قرآن جو بکھر کر کے آیا، ٹکڑوں میں آیا، وہ ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، مگر قرآن کبھی نہیں بدلا جا سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن ہے نبی کی نبوت کا معجزہ، قرآن ہے نبی کی نبوت کا معجزہ، قرآن ہے خدا کی صداقت کا معجزہ، قرآن ہے رموز کی کثرت کا معجزہ، قرآن آج بھی ہے بلاغت کا معجزہ۔ قرآن کیا ہے؟ خالق اکبر سے پوچھئے، اس کی گرانی قلب پیمبر سے پوچھئے، اس کی گرانی قلب پیمبر سے پوچھئے، اس کی گرانی قلب پیمبر سے پوچھئے۔ رفیقان گرامی، اللہ جل وعلا نے قرآن مقدس جیسا انقلاب آفری کتاب ہمارے درمیان نازل فرمائی۔ اللہ کا احسان ہوا، اللہ رب العزت نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، ہمیں کسی کے در پہ دریوزہ گری کرنے کے لیے لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ میرے پروردگار نے ایک ایسا ضابطۂ حیات دیا کہ چاہے وہ سماجیات کا شعبہ ہو یا معاشیات کا شعبہ ہو یا اقتصادیات کا شعبہ ہو، آپ زندگی کے جس شعبے پہ نظر ڈالیں، قرآن مقدس نے کسی شعبے میں ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے اندر ہر شعبے میں ہماری مکمل رہنمائی۔
میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس جیسی عظمت والی کتاب ہمیں عطا فرمائی، اور یہ قرآن جب کوئی اس کی تلاوت کا عادی ہو جاتا ہے، جب کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، جب قرآن مقدس کی تلاوت کو کوئی اپنے لیے حرز جا تصور کرنے لگتا ہے، تو سنیں حضرت عبد الرحمن بن نافع البلخی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا۔ وہ فاروق اعظم جن کی شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، اے دنیا والو تم میرے عمر کی عظمت کو کیا جانو، میرا عمر وہ ہے جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ آدھی دنیا کا حکمران او فاروق اعظم جو 22 لاکھ مربع میٹر پر اکیلے حکمرانی کرتے تھے، اسی فاروق اعظم کا دور آیا۔ فاروق اعظم نے مکے کا گورنر حضرت عبد الرحمن بن نافع البلخی کو بنایا، اور بنانے کے بعد حضرت فاروق اعظم کا دستور یہ تھا کہ جس شہر کا گورنر جب کسی کو بنا دیتے، مہینہ 2 مہینہ کے بعد اس شہر میں جاتے اور اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ آخر وہ کیسا کام کر رہا ہے، وہ کیسی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع بن عبد الرحمن کو جب مکے کا گورنر بنایا، اور ان کی گورنری کے دوران حضرت فاروق اعظم کا گزر ایک مرتبہ شہر عسفان سے ہوا، جو مکے سے 80 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ جب آپ شہر عسفان میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ میں نے جس آدمی کو مکے کا گورنر بنایا ہے وہ آدمی شہر عسفان میں موجود ہے۔ جب فاروق اعظم نے دیکھا کہ میں نے اس کو تو مکے کا گورنر بنایا تھا، یہ عسفان میں کیا کر رہا ہے، آپ نے اس کے قریب جا کر پوچھا اے میرے بھائی بتا تو صحیح تو یہاں کیوں آیا ہے، تو فلاں جگہ کا گورنر ہے، وہاں تیری ذمہ داری ہے، تجھے وہاں کے احوال کے بارے میں ساری ذمہ داری پورے کرنے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو جناب عبد الرحمن بن نافع البلخی نے فرمایا اے امیر المومنین میں یہاں کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا تو یہاں تو اپنا کام کے سلسلے میں آیا، مگر بتا مکے میں اپنی جگہ پہ کس کو بیٹھا کے آیا ہے، مکے میں اپنا نائب کس کو بنایا ہے، مکے میں تیرا ریپرزنٹیٹیو کرنے والا، تیری نیابت کرنے والا اور تیری خلافت سنبھالنے والا کون ہے؟ تو جناب عبد الرحمن بن بلخی نے فرمایا ہوا مولا کہ اے امیر المومنین میں نے جس آدمی کو اپنی جگہ پہ نیابت کرنے کے لیے مکے کا گورنر بنایا ہے وہ کوئی بڑا آدمی نہیں بلکہ میرا آزاد کردہ غلام ہے۔ جب فاروق اعظم نے یہ سنا تو فرمایا تو نے اپنی مرضی سے ایک غلام کو، ایک آزاد کردہ غلام کو تو نے اتنے بڑے شہر مکہ کا گورنر بنا دیا۔ جب عبد الرحمن بن بلخی نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یا امیر المومنین انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، اے امیر المومنین وہ میرا آزاد کردہ غلام صرف میرا آزاد کردہ غلام نہیں ہے بلکہ انہو قارئ لکتاب اللہ، وہ قرآن پاک کا قاری بھی ہے اور علم میراث کا جانکار بھی ہے۔ جب اس بات کو فاروق اعظم نے سنا تو فرمایا تو نے بالکل ٹھیک کہا، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کو کہتے ہوئے سنا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ کی شان اتنی بلند تر ہے کہ جو قوم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتی ہے، جو قوم قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے لگتی ہے، جو قوم قرآن پاک کی تعلیمات پہ چل کر اپنی زندگی گزارتی ہے، اللہ رب العزت اسے ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں پہ فائز فرما دیا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان
مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ رفیقان گرامی، قرآن مقدس اللہ رب العزت نے ہمارے لیے انعام کے طور پہ نازل فرمایا ہے، ہمارے لیے نعمت کا نام ہے قرآن۔ ہم قرآن پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، ہم قرآن پاک سے اپنے تعلقات کو استوار کریں، ہم قرآن پاک سے والہانہ عقیدت رکھیں، اس لیے کہ یہی قرآن ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ اے میرے ماننے والوں، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، سارے انسان جمع ہوں گے، ایسی بھیانک گھڑی میں قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی ضرور شفاعت کرے۔ مسلمانوں، یقیناً لائق مبارکباد ہیں وہ ہمارے طلبہ جن کے سروں پہ آج حفظ قرآن اور قرأت قرآن کے وہ عظیم الشان دستار اور تاج ان کے سروں پہ سجایا جائے گا۔ میرے عزیزو، ان بچوں کے سر پہ آج دستار بندی ہوگی، ان کے سروں پہ آج علم و فضل کا تاج سجایا جائے گا علماء اور مشائخ کے ہاتھوں سے۔ مگر یاد رہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا میں ہماری امت کے جو لوگ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، دنیا میں ان کے سروں پہ تاج سجایا جائے گا، مگر جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کے سروں پہ قیامت کے دن تاج سجاتا نظر آئے گا۔ آج دنیا میں ان حفاظ کرام کے سر پہ دستار رکھی جائے گی اور کل قیامت کے دن ان کے والدین کے سر پہ کرامت کا تاج سجایا جائے گا، اور وہ تاج کتنا عظمت والا ہوگا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ ان ماں باپ کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا، اور بلانے کے بعد انہیں یہ اعزاز و اکرام عطا کرے گا۔ تو یہ ان پڑھ ماں باپ جن لوگوں نے قلم بھی کبھی نہیں پکڑا، جن لوگوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، جب اپنے سر پہ یہ جب کرامت کا تاج دیکھیں گے تو کہیں گے میرے مالک، میں نے تو کوئی عبادت نہیں کی تھی، میرے مولا میرا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کی بنیاد پر یہ اعزاز دیا جائے۔ تب غیب سے آواز آئے گی، اے میرے بندے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، بے اخذ ولدکم القرآن، یہ تیرے بیٹے کا کمال ہے کہ تیرے بیٹے نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا، اس کے صدقے میں اللہ تیرے سر پہ کرامت کا تاج سجا۔ تو مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کو لازم کریں۔ اسی دھرتی پر ایسے لوگ جلوہ گر ہوئے کہ جنہوں نے ایک دن میں پورا قرآن پاک ختم کیا ہے، ایک دن میں قرآن مقدس کو ختم کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، قرآن یاد کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کہہ رہا ہے میں نے اس قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے۔ تو جو بندہ اٹھے گا جذبے کے ساتھ، اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنی عطا سے اس کے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ کر دے گا۔ اس لیے کہ ہماری تاریخ میں ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پورے 30 پارے کو 3 دن میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ مگر شرط کیا ہے کہ مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اسلامی طرز عمل کے مطابق اپنے معاملات کو بنائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بس ایک ہی نعرہ لگائیں، میرے مالک دنیا میں پیدا کر دیا ہے تو بس اتنا کرم کرنا، جب تک زندہ رہو یا تو ہماری زندگی نبی پہ درود پڑھتے ہوئے گزرے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزر جائے۔ جب یہ جذبہ
ہوگا تو آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں گے۔ بہت پہلے اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔